ابھی ماشاءاللہ آپ دوبارہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں. جی جی 9 تو تاریخ کوئی حج کے حوالے سے جو بھی ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، پہلے بھی آپ نے بتایا تھے، ایک انڈونیشین خاتون کا بتایا تھا اور بہت سارے واقعات. ایک تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ یہ کون سا حج ہے؟ یہ 15واں ہوگا جی. اچھا 15واں ماشاءاللہ. اور یہ مسلسل پچھلے 15 سال سے یا کچھ گیپ آئے بھی؟ بس وہی گیپ تھا سر، وہ جو بیچ میں کووڈ آ گیا تھا. اچھا باقی آپ جی کی اس ترتیب چل رہی ہے. مسلسل سر. یعنی اگر اس کو ہم دیکھیں تو 18-19 سال سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق جی دے رہا جی ہے، الحمدللہ آپ جا رہے ہیں. تو حج ایک فرض ہے، جی جی ایک دفعہ ادا ہو گیا، ایک دفعہ تھا. تو آپ بار بار جانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یقیناً انسان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن میں لوگوں کی موٹیویشن کے لیے کہ کیا ایسی فیلنگ ہے کہ آپ ہر سال ایک فرض عبادت جبکہ ایک دفعہ ادا کر لیے تو حج تو ادا ہو گیا. ایک تو سر نا یہ پتہ نہیں کیوں اللہ ہی جانتا ہے، میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر حج دیکھا تو میرا سانس بند ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے میری موت میں حج ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں دیکھ سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ لائیو میں وہاں پہ موجود ہوں. میں ادھر حاجیوں کے درمیان میں وہ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں، وہ میں بیٹری چارج جیسے چارجنگ نہیں ہوتی سر پورے سال کی چارجنگ، وہ میرے لیے چارجنگ ہے. جب وہ منا سے نکلتے ہیں، عرفات سے نکلتے ہیں، عرفات کے اندر وہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، لوگ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے، تپتا سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، لوگ چھتریاں لے کے اللہ کے سامنے جب گڑ گڑا کے رو رہے ہوتے ہیں، وہ جو آوازیں کانوں کے اندر آتی ہیں، وہ جب مزدلفہ کے اندر جاتے ہیں رات کو، پھر ایسے روشنی جیسے دیوے جل رہے ہیں، لوگ اس پہاڑوں کے اوپر جہاں نہ کوئی بستر ہے نہ کوئی چیز ہے، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اس کے اوپر اتنے سکون سے سوئے ہوئے ہیں، چاہے وہ ارب پتی ہیں، چاہے غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، سب برابر ہیں. مزدلفہ کے اندر وہ سوئے ہوئے ہیں. میرے نبی کی سنت پوری ہو رہی ہے اور کان میں آوازیں آ رہی ہیں لبیک اللہم لبیک. مجھے اس سے لگتا ہے کہ میری باڈی میرا جسم چارج ہو جاتا ہے، پھر میں پورا سال جو ہے نا جی وہ پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، جہاں لوگ مجھے کہتے ہیں لبیک کر کے میں آ جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ وہ چارجنگ سسٹم ہے میرے لیے، اس لیے جاتا ہوں سر. بہت سے واقعات پہلے سنا چکے ہیں، کوئی اور یادگار واقعہ آپ کو یاد ہے حج کے دوران کا؟ واقعات تو سر اتنے ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بہت ساری جگہوں پہ جب یہ میں باتیں کرتا ہوں، اور وہ ابھی آپ نے جو سوال بھی کیا کیوں جاتے ہیں ہر سال حج پہ، سر وہ جو ہوتا ہے نا عرفات، اس میں جو مسجد نمرہ ہے نا سر، اس کا نا جی کچھ حصہ جو ہے وہ مزدلفہ میں ہے اور کچھ حصہ جو ہے عرفات میں. ایک تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جی جن کو اس حد کا نہیں پتا ہوتا، وہ اکثر جو ہے نا جی وہ مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں فرط جذبات. اوپر ہیلی کاپٹر چل رہے ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، وائرلیس کے ذریعے نیچے رابطہ ہوتا ہے. پھر ہم جو آگے خادمین ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہتا ہے، جہاں پہ ہم ہیں جس ایریے میں وہ فوراً بتاتے ہیں، ان حاجیوں کو واپس لاتے ہیں. سر 9 ذی الحجہ ہے نا، رکن اعظم 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن رکن اعظم کہلائے گا. اگر کوئی رکن مس ہو جائے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے پورا ہو جاتا ہے دم دے کے، لیکن یہ ہو جائے تو نہیں سر، یہ ہو جائے آپ کو اگلے سال جی سر. تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا یہ عظیم دن ضائع نہ ہو جائے. تو آپ وہاں خدمت پہ ہوتے ہیں؟ حاجی سر ان لوگوں کو واپس حد کے اندر رکھنا ہوتا ہے. پھر مزدلفہ سے جب لوگ چلتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، کیونکہ فرسٹ ڈے ہوتا ہے، لوگ تھکے ہوئے ہیں، سفر کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ان کے جسم کے اندر طاقت لانی ہوتی ہے، ان کو ہیلپ کرتے کرتے چونکہ پیدل سفر ہے، گاڑی نہیں وہاں چل سکتی، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ان کو بٹھا کے ٹھنڈا پانی کہیں پلا لیا، کہیں تھوڑا کوسا پانی پلا لیا، پھر ان کو لے کے چلتے رہے ہمت دیتے ہوئے، شیطان کے پاس چلے گئے، ان کو کنکریاں مارنے کے بعد اب یو ٹرن ہے. اب جذبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے سر، اللہ پاک نے چارج کیا ہوتا ہے انسان کو. بے شک. جیسے وہ جنگوں میں کہتے ہیں کہ بھئی اسلحہ نہیں لڑتا، جذبہ لڑتا ہے.
تو وہاں جذبہ لڑ رہا ہوتا ہے. اب رکن پورے ہوتے جا رہے ہیں. مینا کا ہو گیا پورا, عرفات کا ہو گیا, مزدلفہ کا ہو گیا, پہلے دن شیطان کو کنکریاں بھی مار لیں. اب یو ٹرن ہوا, لوگ کیمپوں کی طرف گئے, ٹوٹ گئے, تھک گئے, بالکل وہ ایزی ہو جاتے ہیں کہ بھائی سب کچھ ہو گیا ہے, بس اب کسی طرح خیمہ ادھر سے بھاگے میرے پاس آ جائے. وہ ہے مقام سر, جب وہاں سے لوگوں کو لے کے چلنا, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کس طرح لے کے جانا. اور وہاں پر 99.5% لوگ بچھڑ جاتے ہیں سر, وہاں پہ وہ بچھڑ جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے, تو یہ بھی سنت ہے, گم ہو جانا. میرے حضور کی اونٹنی گم ہو گئی تھی, قصبہ. جو میرے حضور کے ساتھ ہوا وہ ہو کے رہے گا, جو میرے حضور نے کہا وہ ہو کے رہے گا. بے شک گم ہو جانا بھی سنت ہے سر. اور وہاں مزہ یہی ہے نا, اللہ کے راستے میں ہے, پھر ہر چیز پھر آپ کے پلان کے مطابق تو نہیں. مزہ بھی ہے, مزہ بھی اسی میں ہے, مزہ اسی میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ یار ابھی میں کدھر آ گیا, اب کیا ہو رہا ہے, بس اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, بس ٹھیک ہے. وہ اب مزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ واپس ہوئے, اب وہ بابا بیچارہ گم ہو گیا, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں ایک یلو کلر کا کڑا ہے اور 3 کارڈ ہے. مجھے ان کی شکل سے پتہ چل جاتا کہ بابا گم ہو, اماں گم ہو گئی, میری بہن گم ہو گئی ہے. ان کا ادھر ادھر دیکھنا, حیران ہر چیز دیکھتے ہوئے, پھر میں ان کے قریب جاتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں, میں نے کہا کیا ہوا میری بہن, میری بیٹی, میری اماں, میرا بابا, کیا ہو گیا؟ تو وہ کچھ نہیں بولتے, آگے سے کچھ بھی نہیں بولتے, حلق خشک ہو جاتا ہے. پھر میں ان سے باتیں کرتا ہوں, پھر میں ان سے پوچھتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو وہ دھندلا دھندلا سا کہتے ہیں کہیں دیکھا ہے. پھر میں ان کو جب بتاتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ, فلم پہ, کسی پوسٹر پہ, ہاں کیا نام ہے آپ کا, افتخار ٹھاکر. پھر پہلی دفعہ ایسے ہوتے ہیں تو پھر میں وہ دیکھتا ہوں, پھر کارڈ دیکھتا ہوں, وہ سارے سکین کرتا ہوں, پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے کہاں جانا. اب وہ فاصلہ کم از کم 3 کلومیٹر کے اندر ہوتا ہے, کم از کم 3, کم از کم سر. کیونکہ اگر آپ کبری خالد سے کبری عبدالعزیز تک ہی جانا چاہیں تو 3 کلومیٹر ہے سر, اور خیمے تو بالکل مزدلفہ کی حد تک ہیں, آگے تو پھر 5 7 10 12 15 کلومیٹر. ٹھیک ہے سر. لیکن یہ ہے کہ اللہ مہربان ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے فائر بریگیڈ کا لنک, ڈسپینسری کا لنک, کچن کا لنک. ہم ان سے گفتگو کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے یہ لنک سے اندر ہوئے, پرلی طرف گئے, وہاں سے لنک سے اندر ہوئے, تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہے 86. تو وہ ایسے دیکھتا ہے, پھر وہ ایسے دیکھتا ہے کہ ہاں یہی ہے. پھر اندر داخل ہوئے, اب اس کے جسم میں 80% طاقت واپس آ جاتی ہے, پتہ چل گیا نا, یس 20% رہے گی کہ میں آ گیا ہوں. اب وہ دیکھتا ہے 4 نمبر اس کا خیمہ ہے, 4 نمبر کیرلا, 4 نمبر پاکستان, 4 نمبر ہندوستان, 4 نمبر بنگلہ دیش, 4 نمبر ہر ملک کا 4 نمبر ہے. تو اس کی نظر پڑتی ہے 4 نمبر پر, تو وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے. پھر وہ اپنا وہ پردہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کے حاجی نہیں ہوتے, پھر وہ مایوس ہوتا ہے. وہ سارے کہنے کے گم ہوئے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں سر, ہم ان کو لے جاتے ہیں واش روم کے پاس جہاں وہ 5 ٹائم آتا تھا. جیسے ہی وہ واش روم پہ پہنچے گا نا جی, وہ فوراً کہے گا, کیونکہ روٹ ہے, وہ کہے گا وہ میرا خیمہ ہے. اب وہ اپنے خیمہ کی طرف تیز چلتا ہے, پھر جا کے اٹھا کے دیکھتا ہے اس کے حاجی. سر جی وہ جب دیکھتا ہے نا اس کے حاجی کہ میرے حاجی بیٹھے ہیں, وہاں سے جو مڑ کے دیکھتا ہے نا جی, سر میں ساری زندگی بھی لگا رہا ہوں تو میں وہ بیان نہیں کر سکتا. اور یہی یادگار واقعات ہیں, یعنی ظاہر ہے سینکڑوں لوگوں کو اس طرح خیمے تک لے کے جانا, ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ پاک آپ کو خیریت سے لے کے جائے, اللہ پاک آپ کا حج قبول فرمائے, جو پہلے کیے ہیں یہ بھی اللہ آپ کو آگے بھی توفیق دے.